باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم عن عمه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ الجامع الصحیح للبخاری کتاب الوضوء۔ باب لا يتوضأ من الشک حتى يستيقن۔ جس وقت انسان کو یہ یقین ہو کہ اس کا وضو ہو چکا ہے، اس کے بعد شک پیدا ہو جائے کہ شاید میرا وضو ٹوٹ چکا ہے، تو شک کے پیچھے نہ جائے، کیونکہ شک یقین کو زائل نہیں کرتا۔ جب ایک معاملہ میں آپ کو یقین ہو چکا ہے، پھر اس کے بعد شک پیدا ہو جائے تو وہ شک یقین کو زائل نہیں کرتا۔ آپ نے غسل اچھی طرح سے کر لیا ہے، آپ کو یقین ہو چکا ہے، بعد میں آپ جا رہے ہیں، مثال کے طور پر غسل خانے سے نکل کر جا رہے ہیں، محسوس کرتے ہیں پتہ نہیں میں نے یہاں پر کلی کی ہے یا نہیں کی۔ اب دیکھیں، یقین کے بعد شک پیدا ہوا، شک پیدا ہو گیا، پتہ نہیں آپ نے ناک میں پانی ڈالا ہے، استنشاق کا عمل کیا ہے یا نہیں کیا، شک پیدا ہو گیا۔ اس شک کی وجہ سے پہلا یقین زائل نہیں ہوتا، وہ یقین ہوتا ہے تو وہ یقین بدستور باقی رہتا ہے۔ الیقین لا یزول بالشک، وہ شک کی وجہ سے یقین زائل نہیں ہوتا۔ اور دیکھیے، شک کی یہ صورتحال ہے، شک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کے بارے میں جائزہ لیتے ہیں اور آپ کی سوچ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، اور سادہ سے لفظوں میں وہ چانسز ہوتے ہیں 50-50 چانسز۔ 50% آپ کا دھیان یہ ہے کہ معاملہ ایسے ہے، 50% ہے کہ نہیں معاملہ ایسے ہے۔ جب بالکل آپ دو راہے پہ کھڑے ہیں، کچھ پتہ نہیں، اور سادہ سے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے آپ چل رہے ہیں، ایک ایسے دو راہے پہ کھڑے ہو چکے ہیں، اب آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ میں نے دائیں طرف جانا ہے، منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے بائیں جانب جانا ہے۔ اب یہ مقام وہ شک کا مقام۔ جس وقت آپ تجزیہ کرتے ہیں اور کسی طرف آپ کا میلان تھوڑا سا بھی زیادہ نہیں ہوتا، آپ نے وہاں پر وضو کر لیا ہے، اور وضو کرنے کے بعد اب آپ کو شک پڑ گیا ہے، چانسز ہیں 50-50%۔ 50% ہے کہ یہ میرا وضو برقرار ہے، 50% ہے کہ میرا وضو برقرار نہیں رہا، پیشاب کا قطرہ نکل گیا، ہوا خارج ہو گئی، وہاں پر دانتوں سے خون نکل آیا، مگر ابھی آپ کسی نتیجہ پر نہیں پہنچے، تو اس عمل کو کہا جاتا ہے شک۔ اچھا، کبھی یوں ہوتا ہے کہ آپ کا کچھ رجحان زیادہ ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر پہلے تو 50% تھے، اور بعد میں احساس ہوا کہ نہیں، میرا وضو تو برقرار ہے، میرا وضو تو برقرار ہے۔ اب یہ جو میرا وضو برقرار ہے، یہ جو کہا کہ میرا وضو برقرار ہے، یعنی ہلکا سا جانب راجع وہ ہو گئی ہے، اسے کہا جاتا ہے ظن۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ظن۔ یعنی پہلے 50 تھا، اب 51% یہ بات ہے نہیں میرا وضو ہے، اب یہ کیا بن گیا؟ ظن۔ یا آپ کہتے ہیں کہ جی 51% اب یہ ہے کہ نہیں میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، اب یہ کیا بن گیا؟ ظن۔ اور باقی جو جانب مرجوح ہے، مثلا آپ نے کہا جی میرا وضو ہے، 51% یہ ہے، اور 49% اب کیا بات ہوگی کہ میرا وضو، اب جو میرا وضو ہے، اب جس کا مطلب ہے کہ اس نے کہا جو نہیں ہے وہ جانب ہو گئی کمزور، وہ 49% پر چلی گئی۔ اب اس میں سے ایک ہو گیا راجع، ایک ہو گیا مرجوح۔ اب راجع جو ہوتا ہے اسے ظن کہا جاتا ہے، اور جو جانب مرجوح ہوا کرتی ہے اسے وہم کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ہے کہ آپ کے وہ چانسز 50% ہیں، شک پڑ گیا، وضو کیا، شک پڑ گیا، اور یہ ایک شیطانی چال کا حصہ ہے۔ شیطانی چال یہ ہے کہ ایک شیطان کا نام ہے خنزب،
اور یہ جامع ترمذی نے آپ نے پڑھی ہوگی روایت یا پڑھ لیں گے. وہاں پر خنزب ایک شیطان ہے، اس کا کام ہی یہ ہے کہ اللہ والوں کو تنگ کرتا ہے اور ان کے دل میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے. تمہارا وضو نہیں ہوا، تمہاری نماز نہیں ہوئی، او پیشاب کا قطرہ نکل گیا، او ہوا خارج ہو گئی ہے، او دانتوں سے خون ہو سکتا ہے نکل گیا ہو. ہاتھ دھوتے ہیں آپ، ہاتھ ہی دھوتے رہ جاتے ہیں، آدھی ٹینکی خالی کر دیتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ خنزب شیطان ہے جو پیچھے پڑا ہوتا ہے. در پردہ اس کا یہ بندے کو زیادہ نیک اور پارسا بنا کر لوٹ رہا ہوتا ہے. یہ شیطانی چالیں ہوتی ہیں. کبھی تو کسی کو بدماش قرار دے کر لوٹ لیتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا میں بدماش تو بدماش ہی صحیح، آؤ نچنا دے گھونگھٹ کا دا، لڑائی کرتا ہے. وہ پھر آدمی نکل پڑتا ہے، پھر چوری ہے، چکاری ہے، یاری وغیرہ وغیرہ. لیکن کسی کو لوٹنے کا اس کا دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ بدماشی تو کر نہیں سکتا، اس کے دل کے اندر یہ بات پیدا کر دیتا ہے کہ تو نیک بڑا ہے، تیرے جیسا نیک ہے کوئی نہیں. دیکھو فلاں بندہ بھی، فلاں بھی، فلاں بھی، فلاں، وہ تو ایسا نہیں کام کرتا. خدا نخواستہ ایسا آپ پڑھ رہے ہیں. اب جب آپ پیچھے ماضی کو دیکھتے ہیں تو وہ لڑکے جو آپ کے ساتھ تیسری چوتھی پانچویں میں پڑھا کرتے تھے، چھٹی ساتویں پڑھا کرتے تھے، اب آپ کا اور ان کا سٹیٹس تو بڑا فرق ہے. شیطان آپ کو یوں نہیں لوٹے گا کہ آپ کو بدماش بنا دے. شیطان آپ کو لوٹے گا کہ وہ کہے گا دیکھ تیرے ساتھ تسلیم پڑھتا تھا نا، وہ تو جاہل ہے، اسے کچھ بھی نہیں پتہ. بات تو میری ہے، دیکھو میں نے 8 سال کا کورس بھی کر لیا، BA MA تک بھی پہنچ گیا، میں نے یہ سارے کام کر لیے. اس فکر کے ساتھ شیطان آپ کو لوٹ سکتا ہے. غرض یہ کہ شیطان وضو کے اندر شک شبہ ڈالنے والے شیطان کا نام بھی ہے، وہ بھی ایک ہے، اس کا نام ہے خنزب. خنزب شیطان بندے کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے. اس خنزب شیطان کی کارروائیوں کے پیچھے نہ لگیں. جب آپ کو یقین ہو چکا ہے کہ آپ کے کپڑے صاف ہیں تو آپ شک نہ کریں. شک کی صورت پیدا ہوگی شاید کہ پیشاب کا قطرہ نکل آیا، نہ آپ اس کے پیچھے جائیں نہیں. بھلے سے نکل بھی گیا ہے، ذرا غور کرنا، نکل بھی گیا ہے لیکن مقام شک کا ہے تو شک کے پیچھے پڑھ کر آپ ایسا عمل نہ کریں. ہاں جس وقت آپ کو احساس زیادہ یہ ہو گیا ہے کہ نہیں پیشاب کا قطرہ نکل گیا ہے یا میری ہوا خارج ہو گئی ہے، تو پھر آپ اس کا مطلب ہے اب آپ کی جانب جو ہے وہ راج ظن بن چکا ہے نا. کہتے ہیں نا ایک لفظ بولتے ہیں ظن غالب یہ ہے، وہ مطلب کیا ہے کہ ظن غالب یہ ہے، میرا ظن ہے، یعنی غلبے والی جہت یہ ہے. تو غلبے والی جہت جو ہوتی ہے پھر اس پر عمل کر لیا جاتا ہے. کہتے ہیں جب تک یقین نہ ہو، لا یتوضأ من الشک حتی یستیقن، جب تک اسے یقین نہ ہو جائے کہ میرا وضو ٹوٹ چکا ہے اس وقت تک وہاں پر وضو کرنا لازم نہیں ہے. اس کی ایک اور مثال سمجھ لیں. ہم کپڑوں کی دھلائی کے لیے رابطہ کرتے ہیں دھوبی سے. پہلے یہ زمانہ تھا کہ اساتذہ لڑکوں کو کپڑوں پر نیل بھی نہیں لگانے دیتے تھے کہ تم فیشن کرتے ہو. ایک وقت ایسا تھا کہ کوئی نیل لگائے یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ 2 پیسے کا نیل لگا دے، بلکہ سزا دی جاتی تھی کہ تم نیل لگاتے ہو، زیادہ فیشن کرتے ہو. آج کل تو ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں لڑکے وہ ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، بڑے پیسے وافر ہیں، دھوبی سے دلواتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں اور بس ان کے اپنا موج ہے مولانا. مگر یہاں پر ذرا غور طلب مسئلہ ہے. میں کہنا چاہ رہا ہوں، کپڑے ہم اگر بھیجتے ہیں دھوبی کے پاس تو سارے کپڑے کوئی پیشاب والے قطروں والا، کوئی مادہ تولید لگا ہوتا ہے، کوئی بچوں کے پیشاب ہوتے ہیں، کچھ کسی آدمی کا جا رہا ہوتا ہے، چھینٹے پڑے ہوتے ہیں. بھئی کپڑے تو سارے ایک جگہ دھلتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایک بھٹی سی ہوتی ہے، اس میں اندر ڈال دیتے ہیں، وہ کیمیکل وغیرہ ڈال دیتے ہیں، وہ تو اکٹھے ہوتے ہیں. اب آپ کو شک پڑ گیا ہے کہ یہاں پر میرے کپڑے تو اکٹھے دھلتے ہیں، اس آدمی کا کپڑے بھی، محلے کے اور لوگ بھی ہیں اور ان کے کپڑے تو پلید ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کے کپڑوں کو پلیدی لگی ہی ہو. بولنا یہاں پر ہو سکتا ہے کہ ساتھ آپ ذرا غور کریں اس کا کتنا فائدہ ہوگا قانون کا. جب آپ نے کپڑے بھیجے تھے
آپ کو یقین تھا کہ آپ کے کپڑے میلے تو ہیں مگر ناپاک نہیں ہیں، وہ دھوبی سے دھل کر بھی آ جاتے ہیں تو یاد رکھیں کہ وہ پاک ہی ہوا کرتے ہیں، کیونکہ شک یقین کو زائل نہیں کرتا۔ اور اگر آپ نے شروع سے ہی وہ کپڑے ایسے بھیجے ہیں جس کو مادہ تولید لگا ہوا ہے، خون لگا ہوا ہے، الٹی آئی ہوئی ہے، پیشاب ہے، یا یہاں پر گٹر کے چھینٹے پڑے ہوئے ہیں، لو جی، شروع سے آپ کو یقین ہے کہ آپ کے کپڑے پلید ہیں اور ان کے پاک ہونے کا آپ کو یقین نہیں، دھوبی کے پاس کپڑے بھیجے، آپ کو یقین ہے کہ آپ کے کپڑے پلید ہیں، وہ دھل کر واپس بھی آ جاتے ہیں تو وہ پلید ہی ہیں۔ اس لیے دھوبی کے پاس کپڑے بھیجنے سے پہلے آپ کو جہاں پر شک شبہ ہو وہ حصہ دھو لیا کریں۔ اگر آپ کے گھر میں بھی اکٹھے بچوں کے آپ کے کپڑے اکٹھے دھلتے ہیں، آپ کی بہنوں کے، بھائیوں کے، اعزاء اقربا کے، تو جو کپڑا آپ خراب محسوس کرتے ہیں، پلید محسوس کرتے ہیں، پہلے اسے دھو لیں، پھر وہاں پر دھلائی کے لیے وہ مشین میں یا ہاتھ پر دھوتے ہیں، جیسے بھی دھوتے ہیں اس طرح سے دھوئیں۔ تو دیکھیں، حدثنا علی بن، ایک آدمی حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں شکایت لے کر آئے، الذی یخیل الیہ، حضور میرا مسئلہ کچھ بڑا عجیب ہے، انہ یجد الشیء فی الصلاۃ، حضور مجھے بار بار احساس یہ ہوتا ہے کہ میں دوران نماز میری ہوا خارج ہو گئی ہے، مجھے یہ احساس ہوتا ہے، انہ یجد الشیء، کہ کسی چیز کو پاتا ہوں، یعنی جیسے بین السطور لکھ رہے ہیں، اے خارجا من الدبر، حضور مجھے یہ احساس ہوتا ہے شاید کہ ہوا خارج ہو گئی ہے۔ فقال لا ينفتل او لا ينصرف حتی یسمع صوتا او یجد الریح، دیکھو جب تک اسے یہاں پر مہک نہیں آ جاتی، جس وقت ہوا خارج ہوتی ہے تو فضا مقدر سی ہوتی ہے، اس کے احساس ہو جاتا ہے کہ ہوا خارج ہو چکی ہے۔ اگر ایک آدمی کو شک شبہ ہے اور اسے جب تک یہ احساس نہ ہو جائے کہ اس کو مہک آ گئی ہے، اسے بو آ گئی ہے، چونکہ بو کا تعلق خوشبو کی طرف بھی ہوتا ہے، بدبو کی طرف بھی ہوتا ہے، بو تو ہوتی ہے نا، اس لیے بو کا لفظ دونوں طرف چل جاتا ہے، جب آپ کہنا چاہتے ہیں تو کہیں اس کو بو آ گئی ہے، اب یہاں پر بدبو آ گئی ہے، یعنی اب ماحول بدل گیا ہے۔ جب اسے بو آ جائے یا اس کے کان اس آواز کو سن لیں جو ہوا کے خروج کی ہوا کرتی ہے، تو پھر تو وہ وضو کرنے کے لیے جائے، اب کوئی اگلی عبادت کرے گا تو با وضو ہو کر کرے گا۔ اچھا، یہ دو چیزیں بیان کی ہیں، اصل یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہلکا سا ہوا کا خروج ہوتا ہے، آواز بھی نہیں آتی اور بدبو بھی نہیں آتی اور نکل بھی چکی ہے ہوا، اور اس بندے کو پتہ چل چکا ہے، مگر یہ دونوں چیزیں نہیں پائی گئی، نہ آواز پائی گئی، نہ ہوا کا، ماحول کا، فضا کا مقدر ہونا پایا گیا، کچھ بھی نہیں پایا گیا، لیکن پھر بھی اس کو وضو کرنا ہوگا، چونکہ اب اسے یقین تو ہو چکا ہے، اب اس بندے کو جو یقین ہو چکا ہے ہوا تو خارج ہو گئی ہے۔ بعض اوقات ہلکی ہلکی ہوا خارج ہوتی ہے، کسی کو بھی دوسرے کو بھی پتہ نہیں چلتا، اور پھر یہ ہے کہ اسے بو بھی نہیں آتی، اس آدمی کے کانوں نے، سماعت نے بھی اس کی آواز کو نہیں سنا، مگر اسے یقین ہوتا ہے۔ جس وقت کسی کو یقین ہو جائے کہ اس کی ہوا نکل چکی ہے، یقین ہو جائے کہ خون نکل چکا ہے، یقین آ جائے کہ اس کے عمل کے ساتھ اس کے یہ ہو چکا ہے جو وضو توڑنے والا عمل ہے، لیجئے جناب، اب یہ بندہ باقاعدہ طور پر باوضو ہو کر پھر عبادت کرے گا۔ باب التخفیف بالوضوء، دیکھیے وضو کے طریقے ہیں، ایک ہے تخفیف والا طریقہ، ایک ہے تکمیل والا طریقہ۔ تخفیف یہ ہے کہ آدمی لوٹے سے پانی لیتا ہے، بس ایک چلو لیا، ہاتھ دھو لیے، ایک مرتبہ کلی، ایک مرتبہ ناک میں پانی چڑھا، لیا پانی، منہ پر پھیر لیا، تمام عضو جو ہے اس کو تر بتر کر لیا۔ دیکھیں اس کے ساتھ ہاتھوں کو دھویا، پاؤں کو دھویا، مسح کیا، یہ ایک ایک مرتبہ کیا، یہ ہے تخفیف۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے، آپ نے بات کو دیکھا ہوگا بزرگوں کو بطور خاص گاؤں کے اندر وہ کیا کرتے ہیں، ادھر لوٹا ہے، ادھر پانی لیتے ہیں، ایک چلو کے اندر دوسرا چلو ساتھ ملا کر دھو لیتے ہیں، شاید کبھی کسی نے ملاحظہ کیا ہو۔
تو یہ بزرگوں کی آج بھی عادت ہے، حالانکہ انہوں نے کسی نے سکھایا نہ کوئی ایسی بات، چلو بھر لیا، دوسرے ہاتھ کو ساتھ ملایا، دھو لیتے ہیں۔ اور وضو یہ ہے، وضو کے اندر تخفیف، التخفیف فی الوضو، وضو کے اندر تخفیف۔ حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان عن قال اخبرنی قریب عن ابن عباس۔ دیکھیے یہاں پر یہ روایت ہے حضرت قریب فرمانے ابن عباس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام حتی نفخ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سوئے، ایسا آرام فرمایا حتیٰ کہ آپ خراٹے لینے لگے، گہری نیند سو گئے۔ ثم صلی، اور اس کے بعد کیا ہوا، آپ اٹھے ہیں، آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ وربما قال استاجا حتیٰ نفخ ثم قام فصلی، آپ نے کوئی وضو بھی نہیں کیا، یہاں پر آپ اٹھے بیدار ہوئے ہیں اور آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اور یہ ایک مرتبہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی پوچھا، حضور آپ تو سو گئے تھے۔ آپ سرکار نے فرمایا اے نا یا تنامان، میری آنکھیں سوتی ہیں، ولا ینام قلبی، مگر میرا دل نہیں سوتا۔ اور یہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ہی نہیں، بلکہ انبیاء و مرسلین، انہوں نے پیغام الہی کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، تو اس لیے جب یہ سو بھی جائیں تو ان کا دل نہیں سوتا، یہ سو بھی جائیں ان کا دل نہیں سوتا، اس لیے کہ دل نے ہر وہ سگنل جو رب کی طرف سے ہوتا ہے اس کے محفوظ کرنا ہوتا ہے۔ اگر دل ہی سو جائے، دل سو جانے سے مطلب روح سو جائے، دل ہی سو جائے تو پھر انہوں نے سگنل کو کیسے وصول کرنا ہے، محفوظ کیسے کرنا ہے، لہٰذا ان کا دل نہیں سوتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند سے فرمایا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، خواب آتا ہے جب بندہ سو رہا ہوتا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ابا جی جیسے آپ کی مرضی، آپ نے یہ نہیں کہا کہ حضور آپ تو سو رہے تھے، چونکہ وہ فرزند ارجمند بھی سمجھتے تھے کہ ابا جی سوتے ہیں مگر دل تو نہیں سوتا۔ یہی وجہ ہے وہ عرض کرتے ہیں بابا جی آپ ایسا کریں، آپ نے رب ذوالجلال نے آپ کو جو حکم دیا آپ کر گزری۔ چنانچہ اب یہاں پر ایسا ہی ہوا کہ آپ نے چھری بھی پکڑی ہے، بچے کو لٹایا بھی ہے، پھیرنے بھی لگے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ سوئے ہیں مگر دل نہیں سویا، یعنی قوت دراکہ نہیں سوئی، یوں سمجھیے جو ادراک کرنے والی قوت ہوتی ہے وہ قوت نہیں سوئی۔ مولانا ایسے موقع پر بہت سے مسائل، ایک نہیں ہے بہت سے مسائل ہیں جہاں پر تعلیم امت مقصود ہوتی ہے۔ تعلیم امت کے لیے بہت کچھ آتا ہے، بعض اوقات تعلیم امت کے لیے جیسے ہار گم نہیں ہوا، اماں جی کا ہار گم ہو گیا، ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ گہرائیوں میں تک لیتے ہیں، ادھر ہار کا پتہ نہیں چلا، ادھر وہ جنت الفردوس کو دیکھ رہے، ادھر ہار کا پتہ نہیں چلا۔ تو تعلیم امت کے لیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تعلیم امت کے لیے ہیں، وہاں پر بھی آپ کا سو جانا، سب کا سو جانا، بیدار نہ ہونا، یہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے، تاکہ امت کی تعلیم ہو جائے۔ وہاں پر تیمم کے حوالہ سے اگر ایسے حالات پیدا ہوں تو تیمم کا کیسے پتہ چلتا کہ یہاں پر تیمم بھی کوئی چیز ہے، دو ضربوں کو لگا کر ہاتھ ہیں اور چہرہ ہے، وہاں پر اس کے ساتھ آدمی وہ ایسے ہی ہے جیسے باوضو ہو گیا۔ تو اس کے اندر مصالح موجود ہوتی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تو خراٹے لینے لگے، ثم صلی وربما قال استاجا حتى نفخ ثم قال فصلى ثم حدثنا به سفیان مرۃ بعد مرۃ عن عمرو عن قریب عن ابن عباس قال بت عند خالتی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گزاری۔ اتفاق ایسا ہے کہ وہ رات حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہیں پر گزارنی تھی۔ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل، رات کے ایک حصے میں سرکار بیدار ہوئے۔ فلما کان فی بعض اللیل قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت آپ رات کو بیدار ہوئے، کھڑے ہوئے ہیں، فتوضا من شن، مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، اس میں پانی تھا، اس میں سے آپ سرکار نے وضو فرمایا۔ دیکھیں پہلے کیا تھا، وضو نہیں فرمایا،
اب وضو فرما رہے ہیں. یہ تعلیم امت ہے کہ یہاں پر آپ نے جب سونے کے بعد اٹھنا ہے تو اس وقت آپ نے وضو کرنا ہے. کہتے ہیں کہ یہاں پر وضو کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خفیفاً، اور یہ وضو خفیف تھا. یخففہ امر و یقللہ وقام یصلی فتودعت نحوا. لیجیے مولانا، یہاں پر یہ وضو ہے اے یاسف بالتخفیف والتقلیل، اور اسی کا نام ہی جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ جو روایت آ رہی ہے اس کے مطابق وہ یہی وہ روایت ہے جس کا مطلب اسی کا نام تخفیف ہے، اسی کا نام تقلیل ہے. یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بڑے وضو فرمایا مگر بہت ہی کم پانی کے ساتھ. یہ تقلیل ہے، تخفیف ہے. وقام یصلی، حضور کھڑے ہوئے نماز پڑھنے لگے. یہ ذہن میں رہے، نماز اکیلے ہی پڑھ رہے ہیں. فتودعت نحوا مما تودع. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وضو فرمایا تھا میں نے بھی وضو ایسے ہی کیا. یعنی یہ نہیں پوچھا، یہ نہیں کہا کہ یہاں پر حضور آپ نے ایسا کیوں کیا. بھائی یہ تو نہیں، جیسے سرکار نے ایسے فرما دی ہے بس ٹھیک ہے. فتودعت نحوا مما تودع، فتودعت نحوا مما تودع. تو کہتے ہیں میں نے وضو کیا نحوا مما تودع، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وضو فرمایا تھا. ثم جئت، پھر میں آیا. فقمت، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں وضو ہو گیا. وضو کرنے کے بعد اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بائیں جانب آ کر کھڑے ہو گئے. حضور بھی نماز ادا فرما رہے ہیں، گویا کہ حضور کی اقتداء میں نماز پڑھنے لگے. جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی نماز کو شروع کر چکا ہے، اس روایت کے مطابق نماز کو شروع کر چکا ہے اور وہ تنہا تھا. ایک ساتھ آدمی آ کر اور مل جاتا ہے، بھی میں آپ کے ساتھ جماعت میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو یہ اس کی بھی نماز باجماعت ہو جائے گی، اس کی بھی جماعت والی ہو جائے گی. اور میں بھی چھوٹا تھا تو نماز پڑھ رہا تھا. ہمارے ایک اللہ جل جلالہ انہیں جنت الفردوس میں مقام بلند عطا فرمائے، ان کا نام صوفی حاجی منظور صاحب تھا. بہت صحت مند تھے، دودھ کا کاروبار کر. بابا جی قبلہ کے نہایت مخلص تھے، بہت مخلص تھے. بس میں اتنا اشارے سے کہہ سکتا، نہایت ہی مخلص تھے. میں نماز پڑھ رہا ابھی تو میں نے شروع کیا تو ادھر سے وہ بھی میرے ساتھ، نہ مجھے مسئلے کا پتہ تو نہ انہیں، لیکن انہوں نے یہ کیا تو ساتھ آ کہتے ہیں پیرا میں تیرے ہونا، تو میرا امام ہے تو میں تیرا مقتدی. تو انہوں نے یہ ساتھ میرے نماز پڑھنا شروع کر دیا. پتہ مسئلہ کیا نہیں تھا، لیکن یہ بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نماز شروع کی. حضرت ابن عباس بعد میں آیا، بائیں جانب کھڑے ہو گئے ہیں اور حضور کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب حضور تو پڑھ رہے تھے نفلی نماز، تو نفلی نماز جو ہے وہ بھی اگر جماعت اس کی ہو جائے تو اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے. جیسے تراویح نفلی نماز ہے نا، جیسے یہ صلاۃ التسبیح پر بڑا مسئلہ اٹھتا ہے. بھائی لوگوں کو پتہ نہیں ہے تو آپ نفلی نماز پڑھا دیں. سورج گرہن کی نماز نفلی نماز ہے، باجماعت نماز پڑھائی جاتی ہے، ہو جاتی ہے. تو باجماعت نماز کیسے کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا. ثم جئت فقمت عن یسارہ وربما قال سفیان عن شمالہ، تو میں آپ کی بائیں جانب کھڑا ہوں. فحولنی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مجھے پکڑا اور مجھے اپنی دائیں جانب کر لی. جس کا مطلب ہے کہ دوران نماز خفیف سی حرکت شرعی طور پر جائز ہے. آج کے دور میں جیسے موبائل فون ہوتا ہے تو وہاں پر ایک ہی گھنٹی بجتی ہے تو وہ بٹن دبا دیتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. دیکھنے والے کو یہ احساس نہیں ہوا کہ وہاں پر یہ نماز نہیں پڑھ رہا، وہ یہی سمجھتا بٹن دبایا پڑھ تو نماز ہی رہا ہے. تو ایسا عمل اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں نکال کر تفصیلی طور پر وہاں پر اسے آپریٹ کر رہا ہے کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ تو نماز نہیں پڑھ رہا، اس کی نماز نہیں ہوگی. ہاں غیر محسوس انداز میں بٹن ایک اس کی رینج میں ہے، وہ دبا دیا تو نماز اس کی ہو جائے گی. فجعلنی عن یمینہ، حضور نے انہیں دائیں طرف کہا. ثم صلی ما شاء اللہ، ثم صلی ما شاء اللہ. پھر یہاں پر آپ نے نماز پڑھی جو اللہ جل جلالہ نے چاہا. ثم استاجا فناما،
پھر آپ اسی طرح سے استاجا، پھر آپ آرام فرما ہوئے، سو گئے، پہلو لیا سو گئے، یہاں تک کہ خراٹوں کی آواز آئی، پھر ندا دینے والا آیا، جو الصلاۃ الصلاۃ جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، منادی آیا، فآذنہ، اس نے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو نماز کے بارے میں بتایا، فقام معہ الی الصلاۃ، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم فقام معہ الی الصلاۃ، نماز کے لیے تشریف لے گئے، فصلی ولم یتوضا، اور آپ نے وضو کیے بغیر ہی نماز پڑھنا شروع کر دیا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ قلنا لعمر، کہتے ہیں ہم نے حضرت عمر سے کہا، دیکھیے کہ یہاں پر انا ناسن یقولون، لوگ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنام عینہ، کہ آپ کی تو آنکھیں سو گئی تھیں، ولا ینام قلبہ، تو آپ کا دل مبارک نہیں سوتا۔ قال عمر سمعت عبید بن عمیر یقول رؤیا الانبیاء وحی، یہی وجہ ہے کہ نبیوں کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی وحی ہوا کرتے ہیں۔ وہ وحی الہی کیسے ہوا کرتی ہے؟ وہ وحی الہی ہے، نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، چونکہ اس کا دل تو سویا ہی نہیں ہوتا، جو چیز سوئی ہے وہ تو صرف آنکھیں سوئی ہیں۔ اور یہ دیکھیے ہم تو کوئی نبی نہیں ہے نا، تو یہاں تو ہم ان کے ولیوں کے قدموں کی خاک بھی ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ مگر آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کبھی آپ بھی سوتے ہیں، آپ محسوس کر رہے ہوتے ہیں میں سو رہا ہوں، مگر ساتھ ساتھ آپ ادراک بھی کر رہے ہوتے ہیں کمرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے، وہ کون آیا ہے، حالانکہ آپ سو رہے ہیں۔ یہ اس کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے۔ اس بات کو آپ ذرا تھوڑا سا اور غور کریں، آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور مسلسل چلا رہے ہیں، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے آپ کی آنکھیں بالکل جاگ رہی ہوتی ہیں مگر آپ کا دل دماغ سو رہا ہوتا ہے، اس کا بالکل الٹ ہوتا ہے۔ اور یہاں پر حالانکہ آپ کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ بندہ بیدار ہے، حالانکہ آپ سو رہے ہیں، چونکہ آپ کا دل سو رہا ہے۔ اب یہاں پر بعض اوقات ہوتا ہے کہ آنکھیں وہاں پر سو جاتی ہیں مگر دل بیدار ہوا کرتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں ٹرک چلا رہے ہوتے ہیں مگر چلا رہے ہوتے ہیں، آنکھیں کھلی ہوتی ہیں مگر اندر سو رہا ہوتا ہے ان کا۔ مگر عجیب بات ہے کہ اللہ کے نبی پوری امت کا ٹرک چلا رہے ہوتے ہیں اور آنکھیں سو بھی رہی ہوں تو مگر ان کا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ ثم قرأ، پھر انہوں نے قرأ کیا انی ارا فی المنام، یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ فرماتے ہیں انی ارا فی المنام، میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کیا، انی اذبحک، کہ بیٹے میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ مطلب باب اسباغ الوضوء، وضو کو تمام کرنا۔ وقد قال ابن عمر اسباغ الوضوء الانقاء، دیکھیں یہاں پر وضو کا اسباغ مکمل کرنا وہ کیا ہے، الانقاء، انقاء کا مطلب صفائی ستھرائی کرنا، یہ تو ہے انقاء کا معنی۔ حالانکہ دیکھا جائے تو وضو کا کامل کرنا تو یہ ہے کہ اچھی طرح سے رگڑ رگڑ کر دھویا جائے، جہاں تک دھونا ہے اس کو دھویا جائے، یہ اصل میں ہے۔ مگر یہاں پر جو کامل وضو کو چیز لازم تھی اس کا لازم کا ذکر کر دیا۔ جب آدمی بہترین طریقے سے وضو کرتا ہے تو اصل میں انقاء، نقیون، صفائی ستھرائی وہ لازمی امر ہے۔ بھئی ایک آدمی اچھی طرح سے منہ ہاتھ دھوتا ہے، اچھی طرح دھوتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے، صفائی ستھرائی۔ ایک آدمی وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مل کر پاؤں کو دھو رہا ہوتا ہے، مل کر دھو رہا ہوتا ہے، اینٹوں کے ساتھ دھو رہا ہے، پتھر کے ساتھ دھو رہا ہے، تو ابھی کیا ہے مولانا، اور اس کا نتیجہ کیا، اس کا صفائی، انقاء۔ بالکل یہی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم، آپ یہاں پر حضرت ابن عمر فرمائے اسباغ الوضوء الانقاء، یعنی دیکھیں یہاں پر ہے تفسیر الشیء بلازمہ اذ الاتمام یستلزم الانقاء، جب آدمی وضو صحیح طریقہ سے کرتا ہے تو انقاء لازمی اور یقینی عمل ہے۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن موسیٰ بن عقبۃ عن قریب مولا ابن عباس عن اسامۃ بن زید انہ سمعہ یقول دفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من عرفۃ حتی اذا کان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم یسبغ الوضوء۔ اب دیکھیے یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم میدان عرفات سے آئے، جس وقت آپ
درمیان میں پہنچے ہیں تو پھر ایک گھاٹی پر پہنچے. گھاٹی کیا ہوتا ہے؟ شیب کیا ہوتا ہے؟ جیسے شیب ابی طالب, وہ گھاٹی کیا ہے؟ ادھر بھی پہاڑ ہوتا ہے, ادھر بھی پہاڑ ہوتا ہے, درمیان میں ایک چیز جگہ تھوڑی سی جو ہوتی ہے اسے شیب کہا جاتا ہے, گھاٹی کہا جاتا ہے. یعنی کہ یہاں پر طریقوں فی الجبل, پہاڑ کے درمیان میں راستہ جو ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے شیب, اسے گھاٹی کہا جاتا ہے. کہتے ہیں یہاں پر تشریف لائے, فبالا, پیشاب فرمایا, ثم توضا, وضو فرمایا, ولم یسبغ الوضوء, لیکن وضو آپ نے کامل نہیں کیا. بھئی کامل نہیں کیا پھر تو وضو ہی نہیں ہوتا, دیکھو نا, یہاں تک دھو لیا, آدھا منہ دھو لیا, وہ تھوڑا سا پاؤں دھو لیا, پھر تو وضو ہی نہ ہوا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وضو کامل یوں نہیں کیا تھا. یہ جو 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ پہلے آپ فرمایا کرتے تھے وہ نہیں تھا, بلکہ کیا تھا؟ مرتن مرہ, بس ایک مرتبہ سادہ سا, سمپل, سادگی کے ساتھ, ہلکا سا, خفیف سا وضو جسے کہا جاتا ہے, تقلیل جسے کہا جاتا ہے, تخفیف کہا جاتا ہے, اس طرح کا وضو آپ نے فرمایا. ثم توضأ, آپ نے وضو فرمایا, ولم یسبغ الوضوء, آپ نے کامل وضو نہ فرمایا. فقلت, تو میں نے کہا, صلاۃ یا رسول اللہ, حضور نماز بھی تو ابھی پڑھنی ہے. یاد دلا رہے ہیں حضور, ابھی نماز بھی تو پڑھنی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا, ماما کا نہیں, آگے چل کر نماز پڑھیں گے, نماز آگے پڑھیں گے. فراکبہ, حضور سوار ہوئے, فلما جاء المزدلفہ, جب مزدلفہ میں آئے, نازلہ جلوہ فروکش ہوئے, فتودع, آپ نے وضو فرمایا, فاسبغ الوضوء, اور وضو کامل کر لیا. ثم, یہ دیکھیں آپ بھی آج کل ایسا کرتے ہیں, جس وقت آپ نے نماز پڑھنی ہوتی ہے آپ وضو وہ کرتے ہیں تفصیلی وضو, اور جب آپ نے خالی وضو کرنا ہوتا ہے, نماز نہیں پڑھنی, نہیں یار باوضو تو ہو جائیں, آپ غور کریں اس وقت وہ دھیان جو نماز پڑھنے سے پہلے والے وضو کا ہوتا ہے وہ دھیان آپ کا یہاں نہیں ہوتا. آپ وضو کرتے ہیں, اسے کہا جاتا ہے تقلیل, اسے کہا جاتا ہے تخفیف. اب یہاں پر ثم اقیمت الصلاۃ فصلی المغرب, مغرب کی نماز پڑھی. ثم اناخ کل انسان بعیرہ, ہر انسان نے یہاں پر وہ اپنے اونٹوں کو بٹھا دیا. اچھا, اونٹوں کو بٹھا دیا فی منزلہ. ثم اقیمت العشاء, اب چونکہ آ چکے ہیں یہاں پر, یہ آ چکے ہیں مزدلفہ میں. اب دیکھیں مولانا, یہاں پر پہنچے ہیں تو مزدلفہ میں, مزدلفہ یہ بٹھانے کا یہ کنایا ہے کہ اب انہوں نے آگے نہیں جیسے ہمارے یہاں ہم سواری کھڑی کرتے ہیں, سائیکل ہے, موٹر سائیکل ہے, کار ہے, رکشہ ہے, اسے چابی لگا دیتے ہیں. مطلب کیا ہوتا ہے؟ چابی لگانے کا, بند کرنے کا, گاڑی بند کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اب ہم نے کچھ دیر یہاں پر ٹھہرنا ہے. اور جب اتنا یقین ہوتا ہے کہ نہیں چلنا ہے تو آپ گاڑی بھی بند نہیں کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہاں پر نماز ادا کی ہے اور لوگوں نے اپنی سواریوں کو بٹھا دیا تھا. ثم اقیمت العشاء فصلی ولم یصلی بینہم, اور ان کے درمیان مغرب کی نماز پڑھی ہے اور عشاء کی نماز پڑھی ہے. ادھر مغرب کی نماز پڑھی 3 فرض, اور ادھر عشاء کی نماز 4 فرض یا 2 فرض پڑھے ہیں. مولانا اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ان کے درمیان میں اور کوئی نوافل ادا نہیں کیا. دیکھیں مولانا, باب غسل الوجہ بالیدین من غرفۃ واحدۃ. غرفہ واحدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے چلو بھر لیا ہے پانی, مگر جب چہرہ دھونے لگتا ہے تو پھر یوں ہی نہیں ڈال دیتا, بلکہ لیا دوسرے ہاتھے کو ساتھ ملا کر چہرے پر ڈال لیتا. پانی اس نے ایک چلو بھر لیا ہے, مگر دونوں ہاتھوں کو ملا کر اب وہ وضو کر رہا ہے. مولانا ایک اس نے غرفہ لیا, من غرفۃ واحدۃ, ایک چلو لیا. حدثنا محمد بن عبد الرحیم. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, انہ توضأ فغسل وجہہ, حضرت ابن عباس نے وضو فرمایا. یہاں پر فغسل وجہہ اخذ غرفۃ من ماء فتمضمض, وہاں پر ایک چلو بھر لیا ہے. اخذ غرفۃ من ماء فتمضمض بہا واستنشق, لو مولانا ایک ہی چلو کے ساتھ منہ میں پانی ڈالا ہے اور اسی کے ساتھ ہی ناک میں پانی ڈالا ہے. یہاں 2 طرح کی روایات ہیں. ایک طرح کی روایات میں ہے کہ ایک چلو بھر پانی ہے, اس کے ساتھ منہ میں بھی ڈال لیا, ناک میں بھی. اور یہ غور کریں, آج کل بھی
بعض لوگ کرتے ہیں۔ اور پھر میں کہتا ہوں دیہاتوں میں بطور خاص، یہاں ٹوٹیاں ہوتی ہیں لگی ہوئی، یہاں پر اتنا نہیں جی، اور یہ دیہات بھی وہ جو دور دراز کے علاقے کے ہیں، تو وہاں پر بھی آج کل ایسا کیا جاتا ہے۔ لیکن دوسری روایات آتی ہیں کہ منہ کے لیے پانی الگ ہے، ناک کے لیے الگ ہے، چونکہ اعضاء الگ، جیسے ہاتھ الگ عضو ہیں، منہ الگ عضو ہے، تو ہاتھوں کے لیے الگ پانی ہے، منہ کے لیے الگ پانی ہے، پاؤں کے لیے الگ پانی ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر ناک اور منہ یہ بھی تو الگ الگ عضو ہیں، تو پھر پانی بھی ان کے لیے الگ الگ ہی ہونا چاہیے۔ ہاں البتہ یہاں پر یہ دونوں ایک ہی چلو کے ساتھ دونوں کو ہی کر لیا جاتا ہے، تو نفس جواز اس میں بھی پایا جاتا ہے کہ ایسا کرنا شرعی طور پر جائز ہے۔ کلی کی وستنشق ثم اخذ غرفۃ من ماء فجعل بها هكذا اضافها الى يده الاخرى۔ اچھا، اب یہاں پر فجعل بها هكذا اضاف الى يده الاخرى فغسل بها وجهه، ایک چلو لیا دوسرے ساتھ ملایا اور یہاں پر چہرے پہ ڈال لیا۔ ثم اخذ غرفۃ من ماء فغسل بها يده اليمنى، پھر وہاں پر آپ نے ایک چلو میں پانی لیا، دایاں ہاتھ دھو لیا۔ ثم اخذ غرفۃ من ماء، پھر ایک اور چلو لیا، اس کے ساتھ بایاں ہاتھ دھو لیا۔ ثم مسح براسہ، اپنے سر کا مسح کر لیا۔ ثم اخذ غرفۃ من ماء، پھر پانی لیا، فرش علی رجلہ الیمنی، اپنے دائیں پاؤں پر ڈالا۔ لفظ ہے رشا، رشا کے معنی تو ہوتا ہے چھڑکنا، ایسے چھڑکنا، حالانکہ یہاں پر چھڑکنا تو نہیں ہے، وہ تو دھونا ہے۔ یہاں پر وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، دیکھو اس کا تو پیچھے جا رہا ہے، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، وہاں اسی لیے أَرْجُلَكُمْ۔ تو اب یہاں پر دائیں ہاتھ پر چھڑکنے کا مطلب ہے کہ یہاں پر پلٹا، اور یہ وہاں پر تحاوی کے اندر بھی اسی طرح سے یہ روایات آتی ہیں کہ پانی جہاں پر چھڑکا ہوتا ہے وہاں پر پلٹنے کے معنی میں آتا ہے۔ حتیٰ غسل ثم اخذ غرفۃ اخرى، اور چلو لیا، فغسل بها یعنی رجلہ الیسریٰ، ثم قال هكذا رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل اسی طرح سے میں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ وسلم۔